السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سوغوت میں فلاویوس یگید کی دھلائی کر رہا ہوتا ہے اور اسے خوب مارتے ہوئے کہتا ہے تو تم فاطمہ خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس لیے علاؤالدین وہاں پہنچتا ہے اور چیختے ہوئے فلاویوس کو پکارتا ہے، مگر فلاویوس روکا ہوا مکہ اس کے سامنے یگید کو دے مارتا ہے۔ علاؤالدین پوچھتا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم یگید کو مارنے والے تھے؟ تو فلاویوس کہتا ہے میں نہیں، لیکن یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، اب یہ مجھے اپنے خوابوں میں ہی مار سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ہیکٹر کے 2 آدمی قید خانے میں ہیں، وہ چاہتا تھا کہ میں انہیں بچا لوں، انہیں میرے حوالے کر دو ورنہ ہیکٹر کو شک ہو جائے گا۔ علاؤالدین کہتا ہے ایسا ہی صحیح، میں تمہارے لیے راستہ کھول دوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی فلاویوس آگے بڑھ جاتا ہے اور علاؤالدین یگید کو سارا دے کے اٹھاتا ہے، پھر اسے اس کا حال احوال پوچھتا ہے۔ یگید علاؤالدین سے کہتا ہے فلاویوس نے ہم سے غداری کی ہے، وہ ان کی قیادت کر رہا تھا۔ تو علاؤالدین اسے کہتا ہے میں جانتا ہوں، آج اس نے اپنی جان بچا لی ہے، لیکن وہ اپنی غداری کی قیمت ضرور چکائے گا۔ پرانے کائی قبیلے میں اورحان اور اس کے ساتھی سردار عبداللہ کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں۔ سردار عبداللہ اورحان سے کہتا ہے اب وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اورحان سردار۔ تو اورحان کہتا ہے ایسے نہ کہیے، ہم اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ سردار عبداللہ کہتا ہے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، مجھے اپنی آخری باتیں کہنی ہیں، میرا قبیلہ اور میری عوام آپ کے سپرد ہے، میرا انتقام ضرور لینا اورحان سردار۔ ساتھ ہی کلمہ شہادت ان کے زبان پہ جاری ہو جاتا ہے اور وہ حق کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے سب بہت غمگین ہو جاتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ میں تمہاری بات ادھوری چھوڑوں گا اور نہ ہی بدلہ۔ دیفنے شہزادی سے کہتی ہے اس غصے سے ہمیں بھی حصہ ملے گا شہزادی، آپ دیکھیں گی اورحان ہمیں قیدی بنا لے گا، ہمیں اورحان کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ خلیل کو سردار عبداللہ کے کپڑوں سے ہیکٹر کا چھوڑا ہوا خط ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے مجھ سے بچ کر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں اورحان، ہم وہاں ہر جگہ موجود ہیں جہاں اندھیرے کا راج ہے، تم ہمیشہ موت کے روبرو ہوگے۔ تو اورحان کہتا ہے اس قبیلے میں بہنے والے خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا، جو بھی ہیکٹر کا نام لے گا اس کے سانسیں روک دی جائیں گی۔ پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ جو کوئی بھی اس کے سائے میں چھپا ہے، جو کوئی بھی اس کے پیچھے ہے، جن بلوں میں وہ چھپے ہیں وہی ان کی قبریں بن جائیں گی، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اورحان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ قبیلے میں فاطمہ کڑھائی کرتے کرتے سو جاتی ہے، اس لیے میں ملون خاتون خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور دونوں بیٹیوں کو سویا ہوا دیکھتی ہیں، پھر حلیمہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہیں حلیمہ تم میرے پاس تمہاری ماں کی امانت ہو، میری باغی بیٹی، میں جو کچھ بھی کرتی ہوں اس لیے کرتی ہوں تاکہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس کے پاس رکھی مشعل بجھا دیتی ہیں اور پھر فاطمہ کے پاس جاتی ہیں، وہ اس کی بنی ہوئی کڑھائی ہاتھ سے لے لیتی ہیں، پھر وہ کڑھائی کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں فاطمہ کون تمہارے دل میں بس گیا ہے؟ کیا اسی وجہ سے تم ماں باپ کے خلاف جا رہی ہو؟ عشق کی آگ پہلے گرماتی ہے لیکن پھر جلا دیتی ہے، میں تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری حفاظت کروں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایک دن تم مجھے سمجھو گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس پہ بستر ڈال کے مشعل بجھا دیتی ہیں۔ ادھر فلاویوس اس زندان میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ ہیکٹر کے آدمی قید ہوتے ہیں، وہ منصوبے کے مطابق بڑی آسانی سے کئی سپاہیوں کو پچھاڑ دیتا ہے۔ تو ہیکٹر کا ایک آدمی پوچھتا ہے کون ہو تم؟ تو فلاویوس اسے کھولتے ہوئے کہتا ہے تمہیں نجات دینے والا۔ یہ کہتے ساتھ وہ ان کی رسیاں کھول دیتا ہے اور مزید کہتا ہے میں ہیکٹر کے نام پہ یہاں ہوں، ترکوں کے آنے سے پہلے ہمیں نکلنا ہوگا۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ راستے میں کئی سپاہی آتا ہے، فلاویوس اسے بھی پچھاڑ دیتا ہے۔ ان کے آگے بڑھ جانے کے بعد پیچھے سے علاؤالدین سامنے آتا ہے اور سارے کئی سپاہی اٹھ جاتے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے کوئی بھی رکاوٹ نہ ڈالے، انہیں بھاگنے دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین آگے بڑھ جاتا ہے۔ فلاویوس ہیکٹر کے آدمیوں کو راستہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ تو ایک آدمی پوچھتا ہے کیا تم نہیں آ رہے؟ جواب میں فلاویوس کہتا ہے میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا، ہیکٹر ایزنک میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سنتے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں۔ قبیلے میں شہیدوں پر کئی جھنڈے بچھا دیے جاتے ہیں۔ نیلوفر صدران کے ساتھ قبیلے پہنچتی ہے اور شہداء کو دیکھتے ہوئے غمگین ہو کر کہتی ہے ہم وقت پہ نہیں پہنچ سکے۔ وہ سب گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں، لاشیں ہی لاشیں دیکھ کے وہ بہت غمگین ہو جاتے ہیں۔ شہنشاہ اپنے دوست سردار سنگور اور سردار عبداللہ کے پاس بیٹھتے ہوئے رو دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائیو وقت آنے دو، میں تمہارا انتقام لوں گا۔ توران اور تیمور بوگا بھی آگے بڑھتے ہوئے شہداء پہ جھنڈے بچھا دیتے ہیں۔ اوچی شہنشاہ سے پوچھتا ہے اورحان کیا تمہیں لگتا ہے کہ شہنشاہ اس غم سے نکل پائے گا؟ تو شہنشاہ کہتا ہے میں نکلوں گا، بس ایک بار مجھے تیمورتاش کی مکمل حمایت مل جائے، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ نیلوفر آنسو صاف کرتے ہوئے دمرل اور بلبان کے پاس جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے اورحان صاحب کہاں ہیں؟ مگر اس لیے میں دیفنے آ جاتی ہے اور وہ آگے بڑھتے ہوئے دیفنے سے لپٹ جاتی ہے اور اس کا حال احوال پوچھتی ہے تو دیفنے کہتی ہے میں ڈر گئی تھی لیکن اب ٹھیک ہوں، اگر اورحان صاحب اور دیگر نہ ہوتے۔ نیلوفر ایک دم سے پوچھتی ہے اورحان صاحب کہاں ہیں؟ دیفنے کہتی ہے وہ ہمارے لیے ڈھال بن گئے، ابھی وہ خیمے میں ہیں اسپوچا کے ساتھ، اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو بہتر ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی نیلوفر خیمے کی جانب بھاگ پڑتی ہے۔
خیمے کے اندر شہزادی آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے تم مجھے یہاں قید نہیں رکھ سکتے اورحان اسے پکڑتے ہوئے کہتا ہے بہت ہو گیا، تم کہیں نہیں جا رہی، تم میری مہمان ہو، تمہیں قیدی بنانے پہ مجبور نہ کرو، یہ وہ محل نہیں ہے جہاں تمہارے عاجز باپ نے تمہیں بگاڑ رکھا تھا۔ شہزادی اورحان پہ ہاتھ اٹھا دیتی ہے مگر اورحان اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے اب تم میری قیدی ہو، آج کے بعد جب میں بیٹھنے کا کہوں تو بیٹھو گی اور جب رکنے کا کہوں تو رکو گی۔ اس لیے میں نیلوفر خیمے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے نیلوفر کچھ دیر سوچ میں پڑ جاتی ہے مگر اورحان کا بہنے والا خون دیکھتے ساتھ ہی بھاگتی ہوئی اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے اورحان تم زخمی ہو؟ جواب میں اورحان کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، یہ ہم نہیں ہے۔ اسپورچے کہتی ہے اگر تم نے مجھے فوراً رہا نہ کیا تو جو کام میں نے اپنے خنجر سے ادھورا چھوڑا تھا اسے جلد یا بدیر مکمل کروں گی۔ اورحان نیلوفر سے کہتا ہے شہزادی اور دیفنے تمہارے ساتھ قبیلے جائیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان خیمے سے چلا جاتا ہے۔ شہزادی آگے بڑھتی ہے تو اسما اس کے سامنے آ جاتی ہے اور نیلوفر کہتی ہے یہیں رک جاؤ، تم نے اورحان صاحب کی بات سنی، اب تمہاری مہمان نوازی ختم ہوئی۔ اسپوچا کہتی ہے یہ مت بولو کہ تمہارے سامنے کون کھڑی ہے ہولوفیرا، بلکہ نیلوفر۔ نیلوفر غصے سے کہتی ہے تم بھی اپنی حد میں رہو اسپوچا، اورحان صاحب کا احسان ماننے کے بجائے تم نے انہیں مارنے کی کوشش کی، تم نے اورحان صاحب کی بات سنی، اپنی جان کی حفاظت کے لیے جب تک ہیکٹر کی فوج تباہ نہیں ہو جاتی تم وہی کرو گی جو میں کہوں گی۔ دوسری طرف عثمان صاحب بورسا کے سامنے پہنچتے ہیں۔ محاصرے کے ہتھیار تو موجود ہوتے ہیں مگر کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ بورسا کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور ہر طرف بالکل خاموشی چھائی ہوتی ہے۔ عثمان صاحب بڑے خوش ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ بورسا پہ کئی پرچم لہرا رہے ہوتے ہیں، بلندی پر انہیں سپاہی بھی کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ عثمان صاحب آگے بڑھتے بڑھتے رکتے ہیں اور کہتے ہیں میری آنکھوں کی روشنی بجھنے سے پہلے، میری سانس سے رکنے سے پہلے تو نے مجھے بورسا کی فتح دکھا دی، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے بورسا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں پہ بران اور جیر کتائی سپاہیوں کے ساتھ ایک شہید کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے عثمان صاحب ان کے پاس جاتے ہیں۔ بران جیر کتائی کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھتے ہیں بران جیر کتائی، پھر شاہین شاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں شاہین شاہ ساتھیوں تمہارے چہروں پر یہ غم کیسا ہے؟ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اورحان بھی میت کے پاس کھڑا ہے۔ وہ تیزی سے اس کے پاس جاتے ہیں تو اورحان کہتا ہے ہم نے خواب کو حقیقت بنا دیا بابا، ہم نے بورسا کو فتح کر لیا لیکن ہم نے آپ کو کھو دیا۔ عثمان صاحب دیکھتے ہیں کہ انہی کی میت ان کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دیتے ہیں۔ اگلے پل عثمان صاحب کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اٹھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں حمد و ثنا اللہ کے لیے۔ ملون خاتون بھی اٹھتے ہوئے کہتی ہیں خیر ہو عثمان صاحب؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں خیر ہے خاتون خیر ہے، میں کل اللہ کے حکم سے بورسا جاؤں گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔